بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، رانا سہیل گلوبل پلس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا پروگرام ہم جو کریں گے اس میں 2-3 ٹاپک ہیں، لیکن ہمیں ود ان سرٹن ٹائم اسے ختم بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے دیکھیں گے کہ اگر زیادہ ٹائم ملا تو دوسرے ٹاپک کو بھی ایشو کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے 2-3 سوالات آئے ہیں میرے ویورز کی جانب سے، تو میں اس پہ بات کروں گا. تو سوال یہ ہے کہ جناب علی کہ کیا جنرل فیض حمید بھی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے، کیونکہ لیگل حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جناب کوئی بھی ملزم جو ہے جی کسی ایک کیس کے اندر کوئی بھی ملزم یا شریک ملزم کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے یا کو ایکیوزڈ ہے. کوئی بھی ملزم جو ہے جی اس میں وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ اسٹیٹ چاہے یا جو ہے کہ وہ اس کو اجازت دے کہ آپ کا وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں. وعدہ معاف گواہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جب وعدہ معاف گواہ بنایا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کیس کو سالو کرنے کے اندر یا اس کیس کے اندر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ آدمی یا اس کے بیانات عدالت کے لیے مفید ہوں گے، فائدہ مند ہوں گے، کارگر ثابت ہوں گے. اور دوسرا یہ پہلو دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو وعدہ معاف گواہ بن رہا ہے یہ اس کا وعدہ معاف گواہ بننا کسی بد نیتی پر مبنی تو نہیں ہے. اگر تو یہ پہلو یا اور کچھ اور بھی پہلو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اس وقت جہاں تک جنرل فیض حمید کی بات ہے، جس طرح میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک پیرلل اپنا سیکیورٹی سسٹم رن کر رہے تھے آئی ایس اے کے مقابلے میں. جس طرح مثال دی تھی میں نے آئی ایف آئی، فیض صاحب اپنے نام سے رن کر رہے تھے اور وہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. دراصل وہ اپنی طرف سے آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہے ہوتے ان کے انفارمرز، اور وہ کام ہو رہا تھا آئی ایف آئی کے لیے، یا ان کے جتنے بھی ہیں وہ آپریٹر، تو وہ سارے اس کے لیے کام کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے، میں نے اپنے لیگل حلقوں سے سب سے مشورہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں کہ جناب کوئی بھی ملزم جو ہے، کوئی شریک ملزم یا اس میں کچھ نہیں دیکھا جاتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو مقدمہ کیا گیا ہے اس مقدمے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے یہ جو آدمی اپروور بن رہا ہے یہ مددگار ثابت ہوگا. اس کا شامل ہونا بدنیتر مبنی تو نہیں ہے. اب فیض حمید اکیلے ہی نہیں ہیں، لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. عمران خان بھی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں جنرل فیض حمید پر آفٹر ریٹائرمنٹ، انہوں نے جو بھی انلیگیلٹیز کی ہیں. لیکن مجھے ایک چیز ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ڈیورنگ سروس جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا جو آدمی یونیفارم پہنے ہوئے ہے وہ جو مرضی انلیگل کام کرتا رہے؟ کیا ہم اس کا ویٹ کریں کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی انلیگل کام کرے یا اپنی اتھارٹیز کا غلط استعمال کرے، یا جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے اندر یا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے آرمی ایکٹ کی وائیولیشن کی ہے، تو کیا آرمی ایکٹ کی وائیولیشن ڈیورنگ سروس نہیں ہوتی؟ یہ میرا بھی سوال ہے مقتدر حلقوں سے کہ کیا آرمی ایکٹ کی وہاں پر وائیولیشن نہیں ہوتی جو یہ کرتے رہے؟ اس کے اوپر بھی ذرا غور کیجئے گا. اور یہ میں پڑھا جناب علی کہ وہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بنائے یا نہ بنائے، اپروور بنانے کے لیے اسٹیٹ بنائے یا نہ بنائے، یہ اسٹیٹ کی ریاست کی اپنی ثوابدید ہے، یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. آفرز کرانے کے لیے اس وقت 12 لوگ ہیں جو کہ میری اطلاع کے مطابق وہاں پر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان میں ایک جنرل فیض حمید بھی ہیں کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے، میں بتاؤں گا کہ کون کیا کیا کرتا رہا اور کس کس کے کہنے پر کیا کیا ہوتا رہا. اس کے اندر وہی چیزیں زیادہ شامل ہوں گی کہ وہ ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کے لیے، ملک کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بنانے کے لیے آپ یہ اقدامات کیوں کرتے رہے. تو ان اقدامات کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اب ایک چیز اور آپ نے دیکھی ہوگی، غور کیا ہوگا اس بات پر کہ عمران خان اندر ہیں، جنرل فیض حمید بھی پکڑے گئے ہیں، اور جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ اب یہ کم ہوگا، اب تو لڑائی اور بھی بڑھ رہی ہے بھائی.
ٹینشن اور بھی بڑھ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہے جو آدمی اس کی وجہ بتائے ہمیں کہ بھی چلیں جی وہ تو جنرل فیض حمید کا کر رہا تھا جی، اور جتنا بھی نیٹ ورک کام کر رہا تھا. چلیں جی آئی ایس آئی نہیں کر رہی تھی تو آئی ایف آئی کر رہی تھی، تو اب تو وہ پکڑے گئے ہیں. اگر وہ پکڑے گئے ہیں تو اب کون کر رہا ہے؟ اب یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ انہیں کیوں نہیں روکا جا رہا؟ ان سے قابو کیوں نہیں پایا جا رہا؟ کیا حکومت ناکام ہے یا ہو رہی ہے جان بوجھ کر؟ میں نے ایک صاحب سے بات کی حکومتی اداروں میں، انہوں نے کہا یار آپ کا خود دیکھیں نا کہ جب آصف غفور جیسے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں کور کمانڈر بن کر، تو اس طرح کے کئی ہیں، ان کا تو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ ہیں. تو میں نے کہا جی کہ کوئی ایسا حل نہیں ہے کہ آپ انہیں روک سکیں. آپ بے شک الزام لگا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آصف غفور اس میں انوالو ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی ہے، تو اس آدمی کو روک سکتے ہیں. آپ آصف منیر صاحب کو آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ جناب اس آدمی کو ان کاموں سے روکیں. تو بہرحال جی یہ بڑے اچنبے کی بات ہے. جی ہاں، اب دوسرا سوال مجھ سے پوچھا ہے جی انہوں نے کہ جناب جو فیض حمید صاحب ہیں، یہ فیض حمید صاحب نے جو اپنا وکیل ہے وہ باہر سے لیا ہے، فوج سے لیا ہے. تو جنرل فیض حمید صاحب کو وکیل جناب انہوں نے اپنی مرضی کا لیا ہے، اور ایک بڑا نامور وکیل انہوں نے اٹھائے ہیں جی وہاں سے جیک برانچ سے. یہ وہ وکیل ہیں، ان کا بھی میں تھوڑا سا تعارف دوں گا. انہوں نے اپنے وکیل کیا جی بریگیڈیئر واصف نیازی صاحب کو، واصف خان نیازی صاحب کو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے فیض حمید صاحب نے. یہ واصف نیازی کون ہے؟ واصف نیازی صاحب کا 9-10 سال کا تجربہ ہے جی اس کا کورٹ مارشلز کا. اور یہ تجربہ ویسے ہی ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا ایک مشہور کیس ہے، اس کی بھی کی تھی وکالت، اور اس کے اندر بھی بندے کو ایک طرح پھائی لگوا دیا تھا. وہ تھے جناب، یاد ہوگا کہ پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جنہیں 14 سال سے قید دی گئی، اور ایک رضوان بریگیڈیئر رضوان صاحب تھے جن کو عمر قید دی گئی یا سزائے موت دی گئی تھی. تو یہ جو ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، ان کے بھی وکیل تھے. تو اس کے اندر جناب ان کو تو 14 سال قید ہو گئی تھی. تو ان کے بارے میں ان کا بڑا تجربہ بتایا جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں گے باہر سے وکیل کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ جو کورٹ مارشل ہوتی ہے ان کے اپنے لاز ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی نہ کسی کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ جناب جو بریگیڈیئر واصف نیازی صاحب ہیں ان کی اچھی پریکٹس ہے، تو انہوں نے ان کو وکیل ہائر کیا ہے. اور یہ مقدمہ جناب کب ختم ہوگا؟ یہ اکتوبر کے وسط تک ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز چلنی ہوتی ہیں. جب ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز چلیں گی تو یہ تو قتل کا مقدمہ جو ہوتا ہے نا جی عام سول عدالت میں، وہ بھی ڈے ٹو ڈے چلے. شہادتیں کرنی ہے نا جی ریکارڈ، تو وہ ایویڈنس ہی کرنی ہے نا، وہ 4 دن لگا کے وہ ساری مکمل کی جا سکتی. تو اسی طرح این ممکن ہے کہ اینڈ آف سپٹمبر یا سٹارٹ آف اکتوبر میں یہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے. اور اس وقت اس کے اندر کورٹ مارشل کے اندر اس وقت یا اس کے اندر اس جرم کے اندر 9 مئی والے جرم کے اندر 103 ٹوٹل ملزمان ہیں، جن میں سے 44 جو ہیں فوجی اور فوجی افسران ہیں. تو دیکھیے، لیکن فیض حمید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ تو سزائے موت ہے نا جی اس میں، لیکن کہہ رہے ہیں جی کم سے کم ان کو عمر قید سزا ضرور ہوگی جس طرح انہوں نے کیا ہے. اگر انہوں نے یہ کیا ہے تو اس کی تو یہ ہوگی، لیکن اگر یہ اپروور بن جاتے ہیں، جو کہ میرا پہلا سوال تھا، اگر یہ اپروور بن جاتے ہیں تو اپروور کا یہ ہے کہ اس کو پہلے گارنٹی دی جاتی ہے کہ ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے. وعدہ معاف گواہ اس لیے کہا جاتا ہے، وعدہ معاف گواہ، کہ وعدہ معاف گواہ. اسے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری وافیت معاف ہیں، تمہیں ساری سزائیں معاف ہیں اور تم وہ گواہ ہو، اس لیے وعدہ معاف گواہ بولا جاتا ہے. تو اگر یہ وہ بن جاتے ہیں پھر تو ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی. تو لیکن یہ سٹیٹ پہ ہے، اس کو میں ابھی تھوڑی دیر میں الیبوریٹ کرتا ہوں کہ یہ سٹیٹ کس طرح اس میں ورک کرتی ہے اور وعدہ معاف گواہ کس طرح بنتا ہے، اپروور کس طرح بنتا ہے. اوپر سے کال دے دی ہے انہوں نے اسٹوڈنٹس نے 31 اگست کی. 31 اگست کو کیا ہوگا جناب؟ 31 اگست کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تحریک چلائیں گے. انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تحریک انصاف کی طلبہ تحریک، کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تحریک چلائیں گے. اور ان کا خیال ہے کہ شاید یہ بنگلہ دیش کے وہ اس ماڈل پہ تحریک چلائیں گے.
لیکن وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ممکن؟ اس کی 2-3-4 میجر وجوہات ہیں جو میں 1-2 بیان کروں گا آپ کو۔ نمبر 1 تو ان کے پاس کاز وہ نہیں ہے، کس طرح کا کاز نہیں ہے، کس کاز پہ یہ چلائیں گے تحریک۔ وہاں پر تو کاز تھا نا جی کہ شیخ حسینہ واجد نے بالکل ایک طبقے کو اگنور کیا ہوا تھا جو کہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان بننے کے خلاف لوگ تھے، یا ان کے بیٹے تھے جنہیں انہوں نے رضاکار کہا، کبھی غدار کہا، کبھی باغی کہا۔ ان کی آل اولاد، ان پر انہوں نے سارے دروازے بند کیے تھے ملازمتوں کے اور دوسری اپرچونٹیز کے اور داخلوں کے، بڑی یونیورسٹیز میں داخلوں کے کوٹا لگا دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کو جناب علی وہاں پر نوازا جا رہا تھا جو کہ شیخ مجیب الرحمن گروپ کے لوگ تھے۔ چلیں جی، ان سٹوڈنٹس کا جو ایک کاز تھی، یہاں پر کیا کاز ہے؟ جب تک کوئی آپ کی کامن کاز نہیں ہوگی، ساری سٹوڈنٹس وہاں پر، ساری سٹوڈنٹس پارٹی ایک پلیٹ فارم پہ تھی، یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی سٹوڈنٹس برانچز تھیں، یہاں پر کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ نمبر 2، یہاں پر وہ حالات نہیں ہیں۔ اگر معیشت کو بہانہ بنا کے کیا جا رہا ہے تو سٹوڈنٹس کا معیشت سے وہ تعلق نہیں ہے جو سٹوڈنٹس کے والدین کا تعلق ہے۔ تو یہاں پر پیورلی سٹوڈنٹس کی موومنٹ تھی۔ اگر یہاں پر سٹوڈنٹس موو کو کنورٹ کر کے پبلک موومنٹ میں لایا گیا تو یہ بری طرح فلاپ ہو گئے، کیونکہ آج تک جتنی کالز دی ہیں خان صاحب نے اپنے اریسٹ کے بعد، یا وہ دھرنا سپانسرڈ جو تھے، فیض سپانسرڈ دھرنا ہوتے تھے، ان کے بعد جتنی بھی خان صاحب نے کالز دی، یہ آپ کے سامنے ہے، کوئی یہ بلیم گیم نہیں ہے، کہ وہ ساری فلاپ ہوئی ہیں۔ ان کا کوئی بھی دھرنا اس کے بعد کامیاب نہیں ہوا، کوئی سٹرائک کامیاب نہیں ہوئی کہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے، ہم وہ پروٹیسٹ کریں گے۔ تو یہ کس کیپیسٹی میں 31 اگست والا شو اپنا کامیاب کریں گے؟ بہت مشکل ہے۔ اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ جناب علی وہاں پر ہم اس طرح کا کریں گے کہ فوج کو مجبور کر دیں گے کہ ہم پر گولیاں برسائے۔ تو فوج کو پہلے ہی پتہ چل گیا ہے، فوج نے نہ 9 مئی کو گولیاں برسائی تھیں، حالانکہ وہ برسا سکتے تھے، اور نہ ہی انہوں نے اب ان کو کچھ کرنا ہے۔ باقی یہ لوگ جو لے رہے ہیں جس سے اسلام آباد والے ایشو سے کہ اسلام آباد پر کل چڑھائی کی گئی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ یہ عمران خان کا ایشو نہیں ہے، وہ جمیعت العلماء اسلام کا ایشو نہیں ہے۔ وہ اس ایشو کے اندر بھی بہت سے ایشوز ہیں کہ ایک 24 فروری والا کیس یا 24 فروری والے فیصلے کو ابھی کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بذات خود ایک سوال ہیں جو کہ جواب مانگ رہی ہیں۔ تو اگر یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگست کو کیا جائے گا اور ہم یہ سارے پکڑیں گے تو جناب سٹوڈنٹس کو پکڑ لیں گے، جیلیں بھریں گے، تو اس طرح ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے جی تیسری بات جو کہ ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے، جو بیان دیا کہ میرا جناب علی ان کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ اس نے کیے تھے، فیض حمید تھے، نہ میرے رابطے تھے، نہ کچھ اور تھا، تو میں تو جناب علی یہ کسی بھی غلط کام میں ملوث نہیں تھا۔ یہ کس نے کہا؟ ثاقب نثار صاحب نے۔ اور کب کہا؟ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کسی پروگرام میں ان سے بات ہوئی، کسی صحافی سے ان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جو انہوں نے کہا جی جو ہے نا جی، یہ کیا نام ہے جی ان کا، فیض حمید، انہوں نے کہا میں 5 ستمبر کو واپس آ رہا ہوں پاکستان میں، آ کے ساری چیزیں فیس کروں گا، کیونکہ میرا تو کسی معاملے میں ان سے تعلق ہی نہیں تھا، اور فیض حمید سے مسلسل رابطے جو تھے وہ میرے اس سلسلے میں نہیں تھے۔ اگر کوئی فیصلہ مجھ سے کرتے بھی تھے تو میں نے تو نہ کسی میں فیصلے پہ اثر انداز ہوا ہوں، نہ میں نے کوئی فیصلے غلط کیے ہیں، نہ کسی کے کہنے پہ کیے ہیں۔ تو یہ وہ ثاقب نثار صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ میرا بہت پہلے والا جو ایک میرے دوست احباب نے پاکستان سے بھی اس چیز کو کیری کیا تھا، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ آئے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے یہاں ٹورنٹو میں، یہاں پر مونٹریال میں، وینکوور میں، ٹورنٹو میں اور امریکہ میں، جب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے شان و شوکت سے، بہت ہیوی کنٹینجنٹ کے ساتھ، جس میں وہ فیصل سینیٹر بھی تھے، فردوس شکوان صاحبہ بھی تھیں، ثاقب نثار اپنی اہلیہ کے ہمراہ آئے ہوئے تھے، یہاں ٹورنٹو میں بھی تھے۔ تو ایک بریک فاسٹ پر میرے جاننے والی فیملی ہے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، انہوں نے بریک فاسٹ رکھا تھا ثاقب نثار صاحب اور ان کی اہلیہ کے لیے، اور بہت ہی یعنی کہ وہ مخصوص فیملی قسم کا تھا۔ ہم 3 لوگوں کی فیملیز تھیں، ایک میں تھا، ایک ہوسٹ کے دوست تھے، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ تو ہم 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر ایک لوکل ریسٹورانٹ پہ، تو وہاں بریک فاسٹ ہو رہا تھا، تو بریک فاسٹ کے اندر میں بھی تھا۔
تو یقیناً میں جب وہاں پر تھا تو ثاقب نثار صاحب سے باتیں ہوئیں، بڑی باتیں ہوئیں، وہ کبھی کبھی گاہے گاہے یاد آتی جائیں گی، کیونکہ اس وقت جو نوٹس تھے نا وہ میرے پاس میں نے نہیں لیے تھے، کیونکہ نوٹس جان بوجھ کے نہیں لیے تھے، نوٹس لیتا تو یہ بات نہ کرتے، میں ویسے ان سے باتیں کر رہا تھا۔ اور جب میں یہ انٹرویو کی نوعیت بتا رہا ہوں، جب وہ انٹرویو ختم کر لیا میں نے، جسے میں انٹرویو کہہ رہا ہوں، تو میرے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا صاحب، یہ ٹورنٹو کی بڑی نامور شخصیت ہے، تو مجھے نا پیچھے جا کے کہتے رانا صاحب مان گئے ہیں، ساری ہی گلاں پوچھ لیں ہیں۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے ان سب کہا، میں نے کہا جی آپ کی تو بڑی دوستی تھی، آپ کے بڑے احسانات تھے، آپ مانتے بھی رہے ہیں کہ میاں صاحبان کے ساتھ، یہ اچانک کیا ہوا کہ میاں صاحبان کے ساتھ آپ کی دوستیاں اور آپ کی قربتیں دوریوں میں کیوں بدل گئی، اور ان کے خلاف فیصلہ کیوں آ گیا؟ بہرحال بڑی باتیں کی گئی۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو پوری کوشش کی تھی میاں صاحب کو سمجھانے کی، لیکن میاں صاحب نے لچک نہیں دکھائی۔ یہ ثاقب نثار صاحب نے کہا، جو آج قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر لچک نہیں دکھائی تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ جج صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لچک نہیں دکھائی، یہ لچک سے کیا مطلب ہے؟ وہی مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا نہیں نہیں تم کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ۔ تو اس طرح کے سوال ہوئے تھے، تو آج میں جج صاحب سے پوچھتا ہوں، جسٹس ثاقب نثار صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جج صاحب آپ کہہ رہے ہیں میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں، تو وہ تعلق کیا تھا جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جناب میں نے تو بڑا سمجھایا، انہوں نے لچک نہیں دکھائی؟ اگر میاں صاحب لچک دکھا دیتے، مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب ان کی باتیں مان جاتے، ان کی شرائط مان جاتے، تو میاں صاحب کے خلاف وہ پاناما والا فیصلہ نہ آتا، یا ان کی یہاں سے ملک بدری نہ ہوتی، اس طرح کے نہ ہوتے۔ تو یہ ثاقب صاحب اب باتیں کر رہے ہیں اور قسمیں اٹھا اٹھا کے باتیں کر رہے ہیں، اور جب میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، اس کے بعد اور بھی باتیں ہوئی ہیں، وہ جب صحافیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی وہ بھی چلتے چلتے سنتے جائیے۔ میں نے کہا جی آپ نے تو وہاں پر صحافیوں کو ان کے حقوق ہی نہیں دیے، اور آپ نے کہتے ہیں میں نے تو جناب بڑی آپ کی برادری کی وہاں پر بڑی خدمت کی ہے، جتنے صحافیوں کو میں نے، وہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے کہا جی دیکھیں یہ ان کی پٹیشن آپ کے پاس آئی تھی صحافیوں کی، اور وہ تھی نوائے وقت کے گروپ کے جو ایڈیٹر تھیں یا جو بھی تھیں نظامی صاحب کے بعد، رمیزہ نظامی، آپ نے ان کو عدالت میں بلایا؟ کہتے ہیں ہاں دیکھیں نا میں نے خود بلایا، عدالت میں کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا نہیں کھڑا نہیں کیا، جب وہ عدالت آئیں تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کے نظامی خاندان کے پاکستان پر اور ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ میں کہا جب ایک ملزم کو بلا کے آپ یہ کہتے ہیں آپ کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر آرڈر بھی کوئی پاس نہیں کرتے، اس آرڈر کو ایڈجرن کر دیتے ہیں، تاریخ ڈال دیتے ہیں، تو آپ نے صحافیوں کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو کسی کی تنخواہ نہیں ریلیز ہونے دی نوائے وقت گروپ کے اندر۔ تو یہ بات وہ پھر کہنے لگے یار تسی کیڑیاں گلاں شروع کریاں، آپ فلائٹ دا ٹائم ہو گیا، اٹھو اٹھو چلیے اٹھو اٹھو چلیے۔ تو وہ یوں جان چھڑا کر چلے گئے تھے۔ جی میں اپنے صحافی دوستوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب وہ قسمیں کھا رہے ہیں، میرا تعلق نہیں، وہ ہر وہ کام اسی طرح کر رہے تھے جس طرح انہیں ایڈوائس کیا جاتا تھا۔ یہ غلط ہے کہ یہ کسی کو ایڈوائس کرتے تھے، یہ ان کی ایڈوائس پر عمل کرتے تھے، اور جو صحافی یا جو ادارے اس وقت کی وہ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے، یا اس حکومت کو سپورٹ ایک دور اقتدار والے لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے، ثاقب نثار ان کے ساتھ، ان سے آگے ایک قدم کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں 5 ستمبر کو واپس آؤں گا، تو میں اپنے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر میں بھی کوشش کروں گا کہ ثاقب نثار صاحب سے میری بات ہو جائے، تو میں ان سے پوچھوں جی آپ نے وہ لچک والی بات پھر کیسے کی تھی؟ ایک طرف قرآن کی قسمیں اٹھا اٹھا کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کر قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ میرے کسی سے کوئی رابطے نہیں تھے، میں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا، تو وہ لچک والی بات پھر کیا کی تھی آپ؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پروگرس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ہیں، ہم بھی پاکستان کے لیے ہیں، ہمارے مفادات بھی پاکستان کے لیے ہیں، ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا۔ اللہ حافظ۔